انٹرو۔ انسان چاند تارے توڑ لانے کے خواب دیکھتا ہے، راتوں کی نیند، دن کا سکون سب داؤ پر لگا دیتا ہے اپنی تقدیر لکھنے کے لیے۔ ہر سانس کے ساتھ ایک نیا پلان، ہر دھڑکن کے ساتھ ایک نئی امید۔ مگر پھر ایک پل آتا ہے جب ایک طوفان سے سارے خوابوں کے محل بکھر جاتے ہیں، کیونکہ مشیت اس کی نہیں چلتی جو انسان سوچتا ہے، مشیت اس کی چلتی ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ ہم بس چاہ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، گر کے سنبھل سکتے ہیں، پر ملے گا وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی جو ہماری قسمت میں بہتر ہے۔ یہ کہانی ہے ٹوٹ کر بکھرنے کی اور پھر اسی کے ہاتھوں سے جڑنے کی۔ یہ کہانی ہے مشیت کی، جو اب تک کا سب سے مختلف ناول ہونے جا رہا ہے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی، سورج کب کا ڈوب چکا تھا۔ ایسے میں ایک مڈل کلاس گھر کے چھوٹے سے کمرے میں وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی سامنے بایولوجی کی کھلی کتاب پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد اس کی مما کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں چائے کا کپ اور چند بسکٹس والی پلیٹ تھی۔ انہوں نے خاموشی سے کپ ٹیبل پر رکھا اور بنا کچھ کہے واپس چلی گئیں۔ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ مما کب آئیں اور کب چلی گئیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ تبھی سائیڈ پر پڑا اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ اسکرین پر فاطمہ کا نام چمک رہا تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا ہارٹ ایموجی بنا ہوا تھا۔ اس نے فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، دوسری جانب سے نرم سی آواز ابھری۔ میں سن رہی ہوں، بولو، ایمان نے مدھم لیکن صاف لہجے میں کہا۔ تم اب کیسی ہو؟ کیا پہلے سے بہتر ہو یا اب بھی؟ میں کنفیوز ہوں فاطمہ، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں ان سب کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے جذبات صاف محسوس ہو رہے تھے۔ میں سمجھ سکتی ہوں میری بہن، فاطمہ نے نرمی سے کہا۔ تم کس حالت سے گزر رہی ہو یہ میں فیل تو نہیں کر سکتی کیونکہ میں تمہاری جگہ نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود رہوں گی۔ اس کے لہجے میں فکر بھی تھی اور بے پناہ محبت بھی۔ تھینک یو سو مچ، آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو یو۔ ایمان کی آواز بھرا سی گئی تھی۔ میں تم سے کل پارک میں ملتی ہوں، اس نے فاطمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا۔ اوکے، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ فاطمہ نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانتی تھی ایمان کس ذہنی کشمکش سے گزر رہی ہے، آخر وہ اس کی اکلوتی اور سب سے قریبی دوست تھی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ کال کٹ ہوتے ہی کمرے میں پھر وہی خاموشی اتر آئی۔ ایمان نے چیئر کے ہینڈل سے اپنا سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو ابھر آئے۔ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، باہر سے آتی ٹھنڈی ہوائیں نرمی سے اس کے گالوں کو چھو رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، بے حد تکلیف میں۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح آنکھیں بند کیے چیئر پر بیٹھی رہی، جیسے وقت اس کے لیے تھم سا گیا ہو۔ وہ تب اٹھی جب باہر سے مما کی آواز آئی، ایمان، کھانا لگا دیا ہے، آ جاؤ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے کے ساتھ اٹیچڈ واش روم میں جا کر اس نے اپنا چہرہ اچھی طرح دھو لیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کچھ لمحوں کے لیے اس کے اندر کی جلن کو ہلکا ضرور کر گئے، مگر پوری طرح مٹا نہ سکے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ کچن میں گئی اور مما کے ساتھ مل کر کھانا لگانے لگی۔ گھر میں محض دو ہی لوگ رہتے تھے، وہ اور اس کی مما۔ اس کے والد کام کے سلسلے میں زیادہ تر بیرون ملک رہتے تھے۔ صبح ایک کام والی آتی، اپنا کام نپٹا کر 3-4 گھنٹوں میں چلی جاتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر دونوں خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ ایمان نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، کھانا بہت مزیدار ہے۔ وہ ایسے ہی تھی، کھانا چاہے جیسا بھی ہو وہ ہمیشہ تعریف کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ کھانا بنانے میں انسان اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنی توجہ لگاتا ہے، اور بدلے میں ہم دلجوئی تو کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن آج کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ اچھا، سچ میں؟
مما نے خوشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، سچ میں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ ہلکی ضرور تھی مگر خوبصورت تھی۔ غم میں رہ کر بھی، دل پر اتنا بھاری بوجھ اٹھا کر بھی کوئی اتنا خوش اخلاق کیسے رہ سکتا ہے، یہ اس سے سیکھا جا سکتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو وہ برتن اٹھانے میں مما کا ہاتھ بٹا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ وضو کر کے آئی تھی اور اب جانماز بچھا رہی تھی۔ یقیناً وہ عشاء کی نماز پڑھنے والی تھی۔ وہ سکون سے نماز پڑھنے کی عادی تھی، شاید اسی لیے اس کے سجدے لمبے ہوتے تھے اور دعائیں ان سجدوں سے بھی زیادہ لمبی۔